بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقالوا اور کہتے ہیں یہود و نصارہ نے کہا ہودن کونو ہودن او نصارہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تہتدو یہودی یا نصرانی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے ہم ملت ابراہیمی کو فالو کریں گے ان کی پیروی کریں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ گمراہی سے ہٹے ہوئے استقامت پر جمے ہوئے تھے پیور حق تھا باطل کی گمراہی کی آمیزش نہیں تھی وما کان من المشرکین اور حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے قولوا اے مسلمانوں تم کہو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل الینا جو کلام کتاب اللہ نے ہم پر نازل کیا اس پر ایمان لائے وما انزل الی ابراہیم اور اللہ نے حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل کیا اس پر ہمارا ایمان ہے وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر جو صحیفے جو معجزات اللہ ان کو عطا کیا ان پر ہمارا ایمان ہے وہ اسحاق اور حضرت اسحاق پر نازل شدہ علیہ السلام جو معجزے کتاب احکامات ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے وہ یعقوب اور حضرت یعقوب پر نازل شدہ احکامات پر کتاب پر ہمارا ایمان ہے والاسباط اور حضرت یعقوب کی اولاد پر جو نازل ہوئی انبیاء پر کتابیں احکامات وغیرہ ان پر ہمارا ایمان ہے وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کتابیں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں پر نازل ہوئی ان پر ہمارا ایمان ہے وما اوتی النبیون من ربہم اور ان کے علاوہ دوسرے پیغمبروں پر ان کے رب کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا کتابیں احکامات وغیرہ ان سب پر ہمارا ایمان ہے لا نفرق بین احد منہم ان پیغمبروں کے درمیان ہم کچھ بھی فرق نہیں کرتے ونحن له مسلمون اور ہم اسی واحد اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں یہود نصارہ نے کہا کہ تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم ہدایت پا جاؤ گے اللہ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر آپ کہو نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے یہ بالکل ٹھیک سیدھی راہ ہے اور حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے اور ایمان والوں مسلمان تم کہو کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور ہمارے اوپر نازل شدہ ہمارے پاس موجودہ کتاب پر اور حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد علیہ السلام اور اسی طرح حضرت موسیٰ عیسیٰ اور دیگر انبیاء پر جو ان کے رب کی جانب سے ان پر نازل ہوا علیہ السلام تو ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم نبیوں کے بیچ میں کسی نبی کے لیے کسی قسم کی تفریق اور فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود واحد کے لیے اپنا سر جھکاتے ہیں اسی کے ہم فرمانبردار اور مطیع ہیں ان دو آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی پہلی بات یہودیوں کا کہنا نصارہ کا بھی کہنا یہودی جو بات بولتے ہیں بالکل سیم وہی بات نصرانیوں کی عیسائیوں کی کیا بات کہ تم یہودی ہو جاؤ یہ یہودیوں نے کہا پھر اس کے بعد نصرانیوں نے بھی کہا کہ تم اگر نصرانی ہو جاؤ گے عیسائی ہو جاؤ گے تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے پہلی بات کیا کہ یہود و نصارہ کا کہنا کہ اگر تم یہودی بن جاؤ گے یا نصرانی بن جاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے دوسری بات پیغمبر آپ کہتے ہو کہ ہم ایسا نہیں کریں گے ملت ابراہیمی پر ہم جم کر رہیں گے جو ٹھیک راہ راست ہے
تیسری بات، حضرت ابراہیم، ملت ابراہیمی کے بانی حضرت ابراہیم وہ مشرک نہیں تھے۔ چوتھی بات، مسلمانوں مومنوں تم کہو کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور ہمارے پاس موجودہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہمارے پاس موجودہ کتاب اللہ کا کلام قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء پر اللہ کی جانب سے ان پر جو کتابیں صحیفے احکامات نازل ہوئے ان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ پانچویں بات، ہم پیغمبروں کے بیچ میں کسی پیغمبر کے لیے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کریں گے۔ چھٹی بات، ہم اسی معبود واحد کے لیے سر جھکائیں گے۔ یہود نصارہ، اچھا پہلے ایک روایت سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ کیا روایت ہے کہ ایک آدمی عبداللہ بن سور یا عبداللہ بن آور، یہ ایک یہودی آدمی تھا۔ یہ آدمی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ہم جس دین پر ہیں یہ سچا دین ہے، آپ اگر اسے فالو کریں گے تو پھر آپ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب بیان کرنا کہ ہم جس دین پر ہیں، جس راستے پر ہیں، مطلب یہودی ہیں ہم، اگر تم بھی اسی راستے کو اختیار کرو گے تو تم بھی راہ راستے پر رہو گے۔ یہ کہنا یہودیوں کا۔ بالکل ایسی ہی سیم ٹو سیم بات عیسائیوں کی بھی، اگر تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ گے تو پھر تم صحیح راستے پر رہو گے۔ تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا، اور پورا سورہ بقرہ بھی، پورا سورہ بقرہ یہودیوں کے رد میں نازل ہوا، یہودیوں کے، خاص کر یہودیوں، ساتھ میں عیسائی بھی ہے، لیکن اصل میں تو یہودیوں کے رد میں نازل ہوا۔ ان کے قسم قسم کے اعتراضات، قسم قسم کے سوالات، اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کیا، اور مسلمانوں کو اپنے مذہب پر آنے کی دعوت، یا پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مذہب پر آنے کی دعوت۔ تو ان تمام کے رد میں سورہ پوری بقرہ، اڑی پارے کا سورہ نازل ہوا۔ کہ اس سے پہلے بھی کہا تھا میں، سورہ بقرہ کیوں نازل ہوا؟ جواب کیا؟ یہودیوں کے رد میں نازل ہوا۔ یاد رکھو اسے، یہ سب باتیں، یہ سب پوائنٹس غیروں کو یاد ہے، پنڈتوں کو، پجاریوں کو یاد ہے، ہمارے نمازی مسلمانوں کو یاد نہیں۔ کون سا سورہ کئی نازل ہوا کسی مسلمان کو معلوم نہیں۔ یہود پنڈتوں کو معلوم ہے، پجاریوں کو معلوم ہے، قرآن پڑھ کے ترجمہ کر رہے وہ لوگ۔ مسلمان تم غفلت میں نہیں، بیدار ہو جاؤ۔ اگر تم بیدار ہو گئے تو پھر تمہارے ہاتھ میں سلطنتیں آئیں گی، تم انصاف قائم کر سکتے ہو۔ تمہارے علاوہ زمین کو اور دھرتی کو سنبھالنے کی طاقت اور صلاحیت سکت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تم بیدار ہو جاؤ، تم غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اس قسم کی باتیں کس کی ہیں؟ پنڈتوں کی، پجاریوں کی ہے۔ قرآن پڑھ کے سمجھا رہی وہ لوگ، ہمارے قوم ہماری نہیں سن رہی۔ تو اللہ کیا کر رہا؟ غیروں سے قرآن پڑھوا کر، ترجمے کروا کر ان سے ہمارے قوم کو اللہ بیدار کرنا چاہ رہا۔ پھر بھی ہماری قوم بیدار ہونے تیار نہیں ہوگی، بیداری نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بیدار نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ گجرات پر حملہ، نوح پر حملہ، کشمیر پر حملہ، وہاں حملہ، یہاں حملہ، یہاں اسے کاٹے، یہاں اسے کاٹے، یہاں اسے پیٹے، یہی ہوتا رہے گا۔ آخرکار یہاں بھی وہ حالت آ جائے گی۔ بیدار ہو جاؤ، اسلام کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت اور اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ جینا ہے تو پھر اللہ کے دین کے لیے جیو، مرنا ہے تو پھر اسی اللہ کے دین کی حفاظت میں جیو۔ اس جینے میں کیا مزہ ہے جس زندگی کے جینے کے بعد پھر موت آ گئی آرام کی، اس زندگی میں کیا مزہ ہے؟ مزہ تو تب آئے گا جب آدمی سامنے اسلام کا دشمن کھڑا ہو، اس کا ڈیفنس اور دفاع کرتے ہوئے، اس کے ساتھ آدمی مقابلہ کرتے ہوئے اسلام کے نام پر اگر جان دے دے تو پھر یہ زندگی میں مزہ ہے۔ اگر اسلام کے نام پر جان دے بھی دیا آدمی تو پھر مرنے کے بعد شہید کہلائے گا۔ زندگی اسے بولتے، جیو تو ایسا جیو کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا تذکرہ باقی رہے، تمہارا تبصرہ باقی رہے، زمانے کی زبان پر تمہارے تذکرے باقی رہے۔ تو اسلام کے لیے جیو۔ آج فلسطین پر، مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کی بمباری، وہاں کے بچوں پر حملے، وہاں کے عورتوں پر حملے، وہاں کے بڑوں پر حملے۔ اب پھر سے بیت المقدس فلسطین
بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو پھر سے عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے. اب وہ عمر پھر جو حضور کا غلام اور حضور کا ساتھی عمر تھا رضی اللہ عنہ، وہ خبر سے اٹھ کر نہیں آئیں گے. انہوں نے فتح کیا تھا بیت المقدس کو یہودیوں اور عیسائیوں کے چنگل سے، تو پھر اب وہ عمر واپس نہیں آئیں گے. اب مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی نسل کو عمر بن کے بیت المقدس کو فتح کرنا پڑے گا. پڑھو حضرت عمر کی سیرت کو، روکتے کھڑے ہو جائیں گے، روکتے کھڑے ہو جائیں گے. کیا فتح، کیا بیت المقدس کا فاتح تھا. فاتح بھی ایسا کہ تلوار نہیں اٹھایا، تیر نہیں اٹھایا، صرف تورات کے اندر اور ان کی موجودہ عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس موجودہ کتابوں کے اندر بیت المقدس کو کون فتح کرے گا، ان کی نشانیاں پوری موجود تھیں. یہ کتاب کھول کر پڑھتے تھے، یہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا محمد کا غلام آئے گا، اس کا ڈیل ڈول ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. یہ صفات پوری اس کے اندر ذکر کر دی گئی تھی. بیت المقدس سے انشاءاللہ اب بات ختم کر دوں گا، یہ نقطہ عنوان ٹاپک جمعہ کے دن بیان کروں گا. بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے، بیت المقدس کو کون فتح کیا ہے، پہلی مرتبہ کس نے فتح کیا، دوسری مرتبہ کس نے فتح کیا، انشاءاللہ یہ جمعے کے اندر بیان کروں گا انشاءاللہ. تاریخ پر انشاءاللہ بیت المقدس کی تاریخ ہے. ہمارا پہلا قبلہ ہے وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے، اس سے پہلے بھی کہہ دیا میں دوسرے پارے کے شروع کی آیتوں میں ہی پھر وہ مسئلے قبلے کے بارے میں تقریباً ایک دن آدھا گھنٹہ بیان ہوا تھا درس کے اندر ہی. تو پھر دوسرے پارے کے پہلی صفحے کے اندر ہی وہ قبلے کے مسائل بیان کیے جائیں گے. تو اتنی بات یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے ہی اللہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. اور بیت المقدس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں تک، کتنی مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھے، تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہودیوں کا اشکال اعتراض تھا، وہ جواب پورا بیان سن لو، آپ کو معلوم ہو جائے گا. پہلے بیان کر دیا میں، وہ 2-3 دن بیان کر دیا تھا. آگے دوسرے پارے کے شروع پھر انشاءاللہ آپ کو یاد ہونے کے لیے بیان کروں گا. پھر مسائل ہی بیان کروں گا، مسائل تو آپ سن لیے، اس کا رودات اور اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، شان نزول کیا ہے، پھر وہ یہودیوں کا وہ سوال کیا تھا، اعتراض کیا تھا اسلام پر، جواب اللہ نے کیا دیا، اس جواب میں اللہ نے کون سی آیت نازل کیا، وہ آپ کو دوسرے پارے کے شروع میں بتاؤں گا. اتنی بات یاد رکھو کہ اسلام کے لیے جینا، اسلام کے لیے مرنا، یہ اپنے دل کے اندر تمنا پیدا کرو. اللہ سے شہادت کی بھیک مانگتے رہو. اللہ، حضرت عمر جیسا انسان اللہ سے شہادت کی بھیک مانگ رہا ہے، مدینے کی موت کی بھیک مانگ رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا بات ہے. ویسا انسان جس کی حکومت کا اعتراف آج کے غیر کر رہے. میں اس سے پہلے نے کہا نہیں کہ گاندھی جی نے 1947 میں جولائی کے ایک پرچے کے اندر کہا تھا کہ میں اپنے کارکنوں کو سادگی کی زندگی گزارنے کے لیے میں رام جی کی، کشن جی کی مثال نہیں دوں گا. یہ باتیں گاندھی جی کی باتیں، یہ سادگی کی زندگی گزارنے کے لیے میں گاندھی جی کا کہنا 1947 کے پیپر کا جز بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ان کا بیان تھا، اپنے کارکنوں کو، کانگریس کے اپنے کارکنوں کو مشورہ دے رہے ہیں گاندھی جی، غیر مسلم آدمی ہے لیکن اسلام سے کتنا متصل ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو کیسا پڑھا ہے، اپنے لوگوں کو سادگی کی مثال کے لیے ہمارے بزرگوں کی مثال دے رہا ہے ہندو رہ کر. تو گاندھی جی اپنے کارکنوں سے عرض کرتے ہیں 1947 میں جولائی کے مہینے کا پرچہ ہے، کیا کہا کہ میں اپنے کارکنوں کو گاندھی جی کی مثال اور اپنے کارکنوں کو رام جی کی یا کشن جی کی مثال نہیں دوں گا سادگی کی مثال کے لیے. میں تم کو، اے میرے کارکنوں، تم کو میں سادگی کی مثال کے لیے ابو بکر اور عمر کی مثال دوں گا، اس لیے کہ یہ لوگ تاریخی ہستیاں تھیں. رام جی اور کشن جی یہ تاریخی ہستیاں نہیں تھیں، مذہبی ہستیاں تھیں، اور حضرت ابو بکر اور عمر یہ تاریخی ہستیاں تھیں، اور یہ لوگ دیکھنے کے اعتبار سے معمولی انسان تھے، عام انسانوں کی طرح تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا. یہ کہنا کس کا؟ گاندھی جی غیر مسلم آدمی کا. اب یہ آدمی ایسا کہہ رہا ہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں، تو پھر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ان کی زندگی کو پڑھو، حضرت عمر کی زندگی کو سنو، پڑھو، کیسا دلیر انسان تھا. آج بھی ان کے نام سے غیروں کے پتے پانی ہوتے، ویسا روح، ویسا اسلامی پاور، طاقت، ایمانی جذبہ، حرارت وہ تھا ان کا. پھر تمہیں بھی اور مجھے بھی، میرے اور آپ کے لیے سبق کیا؟
ان کی زندگی کو پڑھ کر ان کی جرأت، شجاعت، ایمانی پاور کو اپنے ایمان کے اندر پیدا کرنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہمارا دشمن بھی ہمارے قدم سے، ہماری آمد سے کانپے گا. کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر، علماء کا کہنا، اساتذہ کا کہنا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر مزید 10 سال زندہ رہتے تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا، پوری دنیا پر ان کی حکومت کے پنجے گاڑ دیتے. وہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی غیر مسلم نہیں رہتا تھا. اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ ان کو اٹھا لیا. پھر بھی آدھی دنیا پر راج کر کے چلے گئے، مثالی حکومت قائم کر کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقریباً 40 سے زائد خصوصیات ہیں. مطلب ان کی حکومت کے زمانے میں انہوں نئے کام کرے. اب یہ پولیس نہیں، پولیس یہ کون شروع کرے؟ یہ انہیں شروع کرے سوچ حضرت عمر. ایسے بہت ساری چیزیں، کٹے، نالے، ندیاں ہیں نہیں، انہوں شروع کرے. سوچیے طائف کے اندر وہاں بارش پڑتی تھی تو وہاں طائف وہ کھیتیلا میدان اور کھیتیلا علاقہ تھا، کھیت وغیرہ، کھجور وغیرہ وہاں پکتے تھے، ہریالی وغیرہ وہاں تھی. مکے کو اناج وغیرہ بھی وہاں سے آتا تھا. تو وہاں جب بارش پڑتی تھی تو پانی محفوظ، زمین پانی، بارش پڑتی تھی زمین چوس لیتی تھی، پانی ختم، تکلیف ہوتی تھی کھیتوں کے اندر پانی پہنچانے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک تدبیر کر کے کیا کیا کہ وہاں ایسے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے کٹے کھدوائے، نالیاں، کٹے، ندیاں کھدوائے. یہ اب ہماری جو نالیاں ہیں نہیں، یہ انہوں کھودے سو، انہوں کے تو سر ان کا پلان نہیں ہے. ہمارے عمر کھودے سو سب بھی ہے، سب یہاں نہیں کھودے، ان کے زمانے خلافت انہوں کھودے سو. اب انہوں کھود کر کیا کریں؟ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کا انتظام کر دیے. اب ان کی زندگی کو پڑھ کر یہ لوگ کٹے کھودے سو، ان کو کیا معلوم ہے کہاں کٹے کھودے تو کیا ہوتا بول کر. ہمارے لوگوں کی، بزرگوں کی زندگیاں پڑھ کر لوگ کٹے کھودے سو. آج کے حکمرانہ اور آج کے لوگ سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب ہماری بزرگوں کی عطا ہے، یہ ان کی بھیک ہے، خیرات ہے، یہ جی رہے ہیں. یہ پولیس کا انتظام کس نے شروع کیا؟ حضرت عمر کا شروع کیا ہوا. ایسی بہت ساری باتیں، تقریباً 40 سے زائد ایسی باتیں ہیں، نئی باتیں جو قوم کو فائدے کے لیے حضرت عمر نے شروع کیا تھا. ایک تو نالی کا، پولیس کا، ایسا. پھر گاؤں کے اندر کتنے چوراہ ہیں، ڈاکواں کون ہیں، یہ سب چیزیں فہرست حضرت عمر کے پاس تھی. ایسے تقریباً 40 سے زائد کام کیے ہیں. اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو حضرت عمر کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے الفاروق کے نام سے، تقریباً 500 صفحات سے زیادہ کی کتاب ہے، زیادہ صفحات اس کے اندر موجود ہیں. اگر آپ اس کتاب کو پڑھ لو گے، الفاروق، کتاب کا نام الفاروق، اگر آپ یہ پڑھ لو گے تو ہم نے جو بیان کیا یہ سب باتیں اس کے اندر موجود ہیں. کہاں پڑھتے لوگ ہمارے؟ ایک نہیں پڑھ رہے، ایک نہیں سن رہے، وہ کہاں پڑھیں گے؟ ہمیشہ پڑھنا سو سب بھی ہو، پڑھتے رہیں گے، قوم کو بتاتے رہیں گے، ہماری ذمہ داری ہے. تو میرے یہاں اگر ڈاؤٹ ہو تو پھر اس کتاب کے اندر آپ دیکھیے، رجوع کریں، الفاروق کتاب ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلے گئی؟ انشاءاللہ آپ کو جمعے میں بیان کروں گا. فلسطین کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے، وہ آپ اتنی بات یاد رکھو کہ فلسطین بیت المقدس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبلہ اول بنا کر اللہ کے حکم سے ہی اس کی طرف رخ کر کے 16-17 مہینے تقریباً اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی. اور وہ ہمارا قبلہ اول ہے. اسلام پر جینے اور اسلام پر مرنے کا اپنے اندر تمنا اور آرزو اور شوق پیدا کرو. بلکہ بزرگوں نے، علماء نے کہا کہ اب جس مسلمان کے اندر شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ میری امت کا منافق ہے. جس مسلمان کے دل کے اندر شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ میری امت کا منافق ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلے گئی تھی؟ حضرت عمر جیسا انسان شہادت کی تمنا کر رہا ہے، موت کی تمنا کر رہا ہے، اللہ کے راستے کی، جہاد کی، اسلام کے لیے مرنے کی تمنا کر رہا ہے، مدینے کے موت کی تمنا کر رہا ہے. تو پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے بدرجہ اولا اس دعا کو پڑھنا چاہیے جو اب میں پڑھا رہا ہوں. وہ دعا پڑھ لیں، یاد کر لیں اپنی نمازوں کے بعد کہ ہر دعا کے اندر اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہودی لوگوں کا کہنا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے تم اگر یہودی بن جاؤ گے یا نصرانی بن جاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آیت نازل کر کے کہا کہ پیغمبر تم کہہ دو ان سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے، کہ انہوں حق پر ہی بول کر آپ کو بتا رہی، ہمیں راہ راستے پر ہی بول کر
جبکہ ان کی بات غلط ہے، انہوں راہ راستے پر نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ تو پیغمبروں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور یہودی نصرانی عیسائی دونوں مل کر تمہارا انکار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید اس کا یہ دونوں انکار کرتے ہیں۔ آپ کا بھی انکار کرتے ہیں اور آپ پر نازل شدہ ہمارے کلام کا بھی انکار کرتے ہیں یہود و نصارہ۔ ایک بات عقیدہ یاد رکھو ہمارا، کوئی بھی مسلمان، ابھی آیت میں بات جو آئی ہے اسی کی تشریح بیان کر رہا ہوں، لا نفرق بین احد منہم، اس کے تحت ایک عقیدہ بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ ہم کو پورے نبیوں کو ماننا پڑے گا، پورے نبیوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضور سے پہلے جتنے نبیاں آئے ان تک، اور حضور کے ساتھ حضور کو بھی ماننا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ حضور سے پہلے جتنے نبیاں آئے ان کو، پوائنٹ نقطہ اور جملہ توجہ سے سنو، حضور کو ماننا اور حضور سے پہلے جتنے نبیاں آئے سب کو ماننا۔ حضور سے پہلے جتنے نبیاں آئے، حضور کے بعد جتنے نبیاں آئے ان کو نہیں۔ حضور کے بعد کتنے نبیاں آئے؟ کتنے نبیاں آئیں گے؟ جھوٹے نبیاں تو آئیں گے، سچے نبیاں نہیں آئیں گے۔ حضور کے نام لے کر میں نبی، میں عیسیٰ، میں مہدی، میں خدا بول کر قیامت کے قریب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے 30 ایسے دجال پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یہ 30 لوگ پیدا ہوں گے۔ نبی کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا مسیلمہ کذاب، یہ کون تھا؟ نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ اس کا خاتمہ کس نے کیا؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پلان تھا کہ سب سے پہلے فوج کو بھیجو اس کی طرف، اسے ختم کرنا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جو بھی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا دوسرا آپشن نہیں، توبہ کی بات نہیں اس کے لیے، ختم، ایمان چلے گیا، کافر ہو گیا، اب کیا اس کی توبہ کے لیے راستہ کیا؟ اسے قتل کرنا تو اس کی توبہ۔ سمجھ گئی بات؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا کہ وہاں کو جہاں رہتا ہے وہاں کو ایک لشکر بھیجنا کا حضور کا پلان تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساتھ نہ دی، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد کے اپنے خلیفہ کو نصیحت کی، وصیت کی کہ میرے بعد تم مسلمہ کذاب کے خاتمے کے لیے کیا کرو، ایک لشکر کو روانہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، مسلمہ کذاب کے خاتمے کے لیے لشکر کو روانہ کیا۔ یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کسی نبی کے درمیان، نبیوں کے بیچ میں ہم کسی قسم کا کوئی فرق بیان نہیں کریں گے۔ یہاں سمجھنے کی بات اور مسئلہ کیا، ہمارا عقیدہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیا کہ تمام نبیوں کو ماننا، جتنے نبی ہیں سب کو ماننا۔ اگر کسی ایک نبی کا بھی کوئی آدمی مسلمان انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، مطلب کیا؟ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، آپ میرے اوپر ڈاؤٹ کرو نہ کو، میرے پاس کتاب موجود ہے، انوار البیان کتاب موجود ہے، اور ہمارے عقیدوں کی کتابوں کے اندر یہ جملہ موجود ہوگا، آپ وہاں پڑھ کر دیکھ لیں۔ ایک نبی کا بھی اگر انکار کر دے کہ تو پھر سب نبیوں کا انکار لازم آ جائے گا۔ اب سب نبیوں کا انکار لازم آ گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ایک نبی کا انکار ہی سے آدمی کافر ہو جائے گا، ایک نبی کے انکار سے سب نبیوں کا انکار لازم آ جائے گا۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، سب پر ایمان لانا۔ اب یہودیاں کیا کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودیاں، انہوں کیا کرتے؟ حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے۔ اب یہ دونوں مل کر کیا کرتے؟ حضور کا انکار کرتے، جبکہ دونوں کی باتیں غلط ہیں، دونوں کا عقیدہ غلط ہے۔ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کا انکار کرنا یہ بھی غلط، اور دونوں کا مل کر یہودی اور نصرانیوں کا دونوں کا مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اب انہوں خود اپنے ایک دوسرے نبیوں کو انکار کر رہی اور اپنے موجودہ نبی کے دعوے دار ہو کر ان کے نبیوں کی کتاب پر نہیں چل رہی اور ان کے نبیوں کو اطاعت اور پیروی نہیں کر رہی، پھر بھی دعویٰ کیا ہے ان کا؟ ہمیں صحیح راستے پر ہیں مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سچے راستے پر، صحیح راستے پر آنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ تہتدوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، تم کیا کرو؟ یہود یا نصرانی بن جاؤ۔ یہ یہودیوں کا نصرانیوں کا کہنا، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا،
ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات کیا ہے، ملت ابراہیمی کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہب میں کیا باتیں تھیں؟ ملت ابراہیم سے مراد یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دین اسلام ہے۔ تو یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت کو بیان کیا، کیا صفت ہے وہ؟ حنیفہ، واتبع قل بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ یہ حنیفہ کا معنی مطلب کیا؟ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا، اس سے پہلے میں آپ کے پاس درمیان کہا تھا، آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ملت ابراہیم کو فالو کرو۔ یہ ابراہیم کا تو کیا، حنیفہ کا تو کیا؟ حنیفہ کا معنی کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت دیا تھا وہ گمراہی سے بالکل پاک تھی، شرک سے پاک تھی، باطل سے پاک تھی، باطل کی آمیزش سے پاک تھی، اس حق پر مضبوط رہنا، توحید پر استقامت سے رہنا، وہ اس کے اندر سبق تھا۔ اس کو بولتے حنیف۔ حنیف کسے بولتے؟ باطل سے، گمراہی سے ہٹ کر حق پر استقامت کے ساتھ رہنا، اسے بولتے حنیف۔ یہ یاد رکھ لو۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے۔ اب یہاں آخری بات سمجھنے کی اور بتانے کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، حضرت یہ علمی بات ہے، اسے یاد رکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جتنے نبیاں آئے وہ پورے ان کی اولاد میں سے ہیں۔ والاسباط کا مطلب وہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ پورے ان کی اولاد میں سے تھے۔ اور ایک بات کیا کہ 10 نبیوں کو چھوڑ کر، یہ اصل بات ہے، علمی بات ہے، 10 نبیوں کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر 10 نبیوں کو چھوڑ کر جتنے پیغمبر آئے وہ پورے کے پورے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور 10 نبیاں کون تھے؟ حضرت آدم، حضور کو چھوڑ کر، حضور کا بات ہی چلا ان کی، حضور کو چھوڑ کر 10 نبیاں کون تھے؟ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے سب بھی انہوں 4-5 جنے ہیں، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، انہوں 4 ہیں۔ ان کو چھوڑ کر دوسرے 6 نبیاں کون؟ آدم، شیس، نوح، ہود، صالح، لوط، 6 نبیاں ہو گئے۔ ان باپ دادا 4 اور 6، یہ 10 نبیوں کو چھوڑ کر، حضور کو چھوڑ کر باقیہ جتنے پیغمبراں ہیں وہ پورے کے پورے پیغمبراں کس میں سے آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ یہ علمی بات تھی، آپ کو سمجھا دیا، میرا حق ادا ہو گیا۔ آپ اسے یاد رکھنا، بھول جانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے عقیدوں کو اور ہمارے مذہب کو، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے نبیوں کو یکسر جیسا اللہ ماننے کے لیے کہا ہے ویسا ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبروں کے بیچ میں کسی طرح کا کوئی فرق اور امتیاز کرنے سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔